आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत दिलचस्प खबरें हैं। खान साहब का धमकाना और इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल में बैठकर कि मैं तुम सबको देख लूँगा, आर्टिकल 6 लगाऊंगा और मैं तुम्हारी शक्लें पहचानता हूँ। और फिर इकोनॉमिक्स में जो खान साहब का आर्टिकल है वो बहुत दिलचस्प है। फिर इस पर अमेरिकन का जो मुझे रिएक्शन मिला है वो बहुत दिलचस्प है। और फिर मुबारक हो कि सेनेट में डाका पड़ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डाका जिसे कहते हैं ना, कि इलेक्शन रुकवाने की करारदाद मंजूर हो गई। और सेनेट चेयरमैन किसका आदमी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सदारती उम्मीदवार भी बताया जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर भी बताया जा रहा है, जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के ओहदे का उम्मीदवार भी बताया जा रहा है, मगर उसने वो करारदाद मंजूर होने दी कब? जब वो इजलास में टोटल 14 सेनेटर आए थे। क्योंकि वो तो टीएडीए का गेम है। टीएडीए तो अगर आप रजिस्टर चेक करवाएंगे तो पैसे सब वसूल कर चुके होंगे, आने जाने के टिकट, रोटी पर, हॉस्टल, हर चीज वसूल हो चुका होगा। तो जनाब, और पीपल्स पार्टी के तंगदस्ती देखें कि वो चुप बैठा रहा। और अब पीपल्स पार्टी कहती है कि जी इंक्वायरी करेंगे उनके खिलाफ, और ये गैर आईनी हुआ है जो कुछ भी हुआ है। और फिर उसके साथ ही इस्लामाबाद में एक बड़े मौलवी का कत्ल, ये सारे इंडिकेशन है इलेक्शन मुलतवी करवाने की। आज की दुनिया में किसी की बात पे ट्रस्ट करना कि जी आपने तो कल ये कहा था, उसकी कोई औकात नहीं। और फिर एक ऐसे समाज में जहाँ अखलाकियात, इक़दार, रिवायात जिनकी कोई हैसियत ही ना हो, वहाँ कोई किसी पे ट्रस्ट कर सकता है? नामुमकिन है। तो पहले गुफ्तगू इसी पे कर लेते हैं कि देखें 14 सेनेटर बैठे हुए थे। उनमें से मोहतरम जनाब एक तो वफाकी वज़ीर थे, यहाँ से गए हुए मुर्तज़ा सोलंकी, जो पीपल्स पार्टी की नाक का बाल है और आँख का भी है और कान का भी है वो, और मुशाहिदुल्लाह मरहूम के साहबजादे अफ़ान, नून के सेनेटर अफ़ान जो है ना, उन्होंने मुखालफत की। और कई ने तो एब्सटेन किया, खामोश बैठे रहे, न बोले इधर न उधर। और वो करारदाद मंजूर भी हो गई, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अंदाज़ा लगाइए। और उसके बाद अब हंगामा डाल रहे किसी की मर्जी के बगैर सेनेट में। आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है कि ऐसी कोई करारदाद मंजूर हो सके? तो डोल डाला जा रहा है। मौलाना फजल रहमान तो पहले से मुखालिफ हैं। रोज़ KPK में बलूचिस्तान में हमले बढ़ते जा रहे हैं। बलोच लड़कियां धरना दिए अभी तक बैठी हैं, उनको अभी तक किसी ने नहीं बुलाया, कोई नहीं सुन रहा उनसे कुछ। मतलब मिडिल मैन भी नहीं आए हैं। कुछ लोग वैसे ही पहुंच जाते हैं कि जी हम उनकी तरफ से आए, मगर उनका कोई डेजिग्नेशन और कोई प्रूफ नहीं है कि जनाब ये कहीं से किसी ने भेजे हैं। लोग आके तो ये भी कहते हैं कि हम आर्मी चीफ से मिला देते हैं। ये इदारे का फैसला है, एक आदमी का फैसला थोड़ी। तो बहरहाल हालात भी ख़राब होते जा रहे हैं और मुतनाज़ा तरीन तो वो पहले ही हो चुके हैं। और अगर आपको याद हो, बहुत पहले ये बताया था कि ये जो परसेप्शन बनाया गया है, सॉरी मेरी नाक में आज प्रॉब्लम है सर्दी की वजह से, कि जो परसेप्शन नवाज शरीफ का बनाया गया ना कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये इलेक्शन को मुतनाज़ा करने के लिए किया गया था। जो चीज़ें बहुत साफ और वाज़ेह नज़र आ रही होती हैं ना, वो बड़ी धुंधली होती हैं आज की दुनिया में, कि दिखाते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ये क्या है कि ये देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला, ये वो लोग हैं। तो देखते हैं, अल्लाह करे मेरी बात गलत निकले और इलेक्शन हो, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि पीपल्स मुस्लिम लीग नहीं कह रहा हूँ, क्या कहना चाहिए, काफ लीग के सेनेटर जो है ना, वो भी हिमायत की है कुछ लोगों ने सेनेट में, जो एक दो उनके लोग हैं, कि PTI ने तो इस इलेक्शन को पहले ही मुतनाज़ा बना दिया, जो है बिल्कुल सही भी किया है। उनके साथ जो हुआ है वो आज़म स्वाति के कागजात मुस्तरद हो गए हैं कि वो भागा हुआ है। जब भागा हुआ बंदा इलेक्शन लड़ भी कह सकता है, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। तो वो
آپ نے اس کا ویڈیو دیکھ لیا ہوگا، زرتاج بل کا کیا رو رو کے وہ اپنے فسانے بیان کر رہی ہیں کہ ان کے تو اپنے گھر میں شہید ہے، اپنا سگا بھائی ان کا۔ دلچسپ ترین بات جو ہے نا کہ خان صاحب نے ان ساری باتوں کی تردید کر دی کہ ان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی ڈیل کے امکانات ہیں، یہاں کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ میں نے ہی آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی کہ خان صاحب کی برطانیہ کے تھرو گولڈ اسمتھ خاندان اعتزاز اور حامد خان کے تھرو گفتگو کر رہا ہے ڈیل کی، اور جو لک نظر آ رہا تھا، بیہیویئر نظر آ رہا تھا پی ٹی آئی کا کہ فوج کے خلاف نیریٹو نہیں بنانا ہے، ان کے خلاف گفتگو نہیں کرنی ہے، اور وہ بیانیہ ترک کر دینا ہے، امریکہ میں مظاہرہ نہیں کرنا ہے، یہ ساری باتیں اس بات کا پروف تھی کہ کوئی نیگوسیشن ہو رہی۔ مگر خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں آ کر ان ساری باتوں کی جہاں ایک طرف تردید کی، وہاں ایک بات کی تصدیق کر دی کہ تردید تو یہ ہے کہ جناب کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، اور جتنے بھی بیانیے باہر میں نظر آ رہے تھے وہ سب غلط کرتی ہے۔ مگر ایک بات کی تصدیق کی جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اگر اس آدمی کو چھوڑ دیا، سسٹم کا حصہ بننے دیا، تو یہ تو پاکستان کو تتر بتر کر دے گا، یہ فوج کو بھی تتر بتر کرے۔ وہ کہتے ہیں نا جی اس کو نہیں چھوڑنا، عاصم منیر کو نہیں چھوڑنا، اور ندیم انجم کو نہیں چھوڑنا، ڈرٹی ہیری فیصل نصیر کو نہیں چھوڑنا، الیکشن کمشنر کو نہیں چھوڑنا، نواز شریف کو، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ تو خان صاحب نے ان جو 4 ممبران جو الیکشن کمیشن کے وہاں موجود تھے، جو توہین عدالت کیس میں جو فرض جرم عائد کی گئی، توہین الیکشن کمیشن میں فواد چودھری پہ اور محترم عمران خان صاحب پہ، ان سے کہنا کہ میں تمہاری شکلوں کو پہچانتا ہوں اور مجھے پتا ہے تم کن کے کہنے پہ کر رہے ہو، اور میں اقتدار میں آتے ہی تم پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ خان صاحب کا رویہ نہیں بدلا، اور وہ اسی ڈیلوژن کا شکار ہیں۔ بھٹو کو تو ایک ہی ڈیلوژن تھا نا کہ میں کسی سے اپیل نہیں کروں گا، میں کسی سے مدد کے لیے بھی اپیل نہیں کروں گا، انہیں یقین تھا کہ مجھے پھانسی نہیں چڑھا سکتے، اور وہ پھانسی چڑھا دیے گئے۔ اس آدمی کو یہ یقین ہے، کہیں سے دلوا دیا گیا ہے کہ تجھے اقتدار مل رہا ہے، اور باہر تیری فوجیں تیار کھڑی ہیں۔ جو کانفیڈنس ہے خان صاحب کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب پھر اسی کے ساتھ ایک کالم چھپتا ہے اکانومسٹ میں برطانیہ میں، جو ایک بڑا پرچہ ہے اکانومی کا، وہ پولیٹیکلی بھی اس میں چیزیں بڑی شائع ہوتی ہیں اور بڑا امپیکٹ ہے اس کا، فائنینشیل ٹائم کا اور اکانومسٹ کا۔ تو پہلے تو ایک بحث ہو رہی ہے کہ وہ اتنے بڑے پرچے میں بائبل، بزنس کا بائبل سمجھا جاتا ہے اسے، اور اس میں خان صاحب کا آرٹیکل آ گیا، خان صاحب نے خود لکھا جیل سے بیٹھ کے، یہ باہر ان کے نام پر ان کے تصدیق کے ساتھ لکھا گیا۔ تو کل وہ ایک صحافی جو ہمیشہ نشے میں رہتے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی، اور کبھی پروگرام کیا کرتے تھے نشے میں دھت ہو کر، میں نام لے کے اچھا نہیں لگتا مجھے، وہ ایسے ویورشپ لینے کے لیے وہ حمایت کر رہے کہ اس نے بیٹھ کر اندر سے ہلا کر رکھ دیا، اور ایک بڑا میسج ہے یہ یورپ کو، امریکہ کو، اور اس کا چھپ جانا ہی ایک بہت بڑی بات ہے اتنے بڑے میگزین میں۔ تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ گولڈ اسمتھ کے شیئرز ہیں اس میں، اکانومسٹ میں، اور پھر اس کا جو مالک تھا وہ گولڈ اسمتھ کا سسر تھا، بھائی گولڈ اسمتھ کے داماد ہیں، سسر ہے گولڈ اسمتھ۔ گولڈ اسمتھ کے سسر جو ہے وہ اس کے اصل مالک تھے، مجھے نہیں پتا، میرے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے، میں نے چیک نہیں کیا۔ مگر اس آرٹیکل میں جو سب سے دلچسپ باتیں ہیں نا، کہ ایک تو جمہوریت کا علم اٹھایا ہوا خان صاحب نے، جسے خان صاحب مانتے ہی نہیں، پارلیمانی جمہوریت کو مانتے ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب وہ کہ 3.5 سال میں چائنیز نظام کی بھی باتیں کرتے رہے، ٹرکی کے نظام کی بھی، امریکی صدارتی نظام کی بھی، اور اس کے پیوٹن کے نظام کی بھی۔ وہ کبھی شی بننے کی کوشش کرتے تھے، کبھی پیوٹن بن جاتے تھے، کبھی امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ بن جاتے تھے۔ تو ایک کنفیوز آدمی ہے، مگر صدارتی نظام پہ ان کا کافی جھکاؤ تھا، تو انہیں یہ نہیں پتا کہ اپوزیشن صدارتی نظام میں بھی موجود ہے، وہاں پر بھی امپیچمنٹ موجود ہے، اور گو کہ کامیاب نہیں ہوتی،
مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ ایک وہ صدر تھے, مجھے نام نہیں یاد رہتا, کہ وہ ایک ووٹ سے امپیچمنٹ رکا تھا, تو جس سینیٹر نے وہ ووٹ کیا تھا, بچائی تھی امپیچمنٹ, اس سے کہا تھا کہ میں نے صدر کو ووٹ نہیں دیا ہے, میں نے جمہوریت کو, امریکن جمہوریت کو ووٹ دے کر آج بچایا کہ اگر صدر اسٹیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے, امپیچ ہو جاتا ہے, تو جمہوریت کمزور ہوگی. خاصا میں تحریک عدم اعتماد کے تمام جو تقاضے تھے وہ پورے کیے تھے, وہ حالات پیدا کیے تھے, اپوزیشن کا اچھا برا جینا حرام کر دیا تھا, کہ جو کیس تھے وہ عدالتوں میں تھے نا, عدالتیں جانتی, نیب جانتا. آپ نے تو باقاعدہ واشنگٹن تک آ کے اعلان کیا کہ چھوڑوں گا نہیں, ایئر کنڈیشن بھی اتار لوں گا, اور ہیٹر بھی چھین لوں گا, پانی بھی چھین لوں گا, باتھ روم بھی چھین لوں گا. کیا نہیں تھا جو کہا, اور کون تھا جو اریسٹ ہوا؟ جو آج پی ٹی آئی رو رہی ہے, یہ زرتاج گل رو رہی ہیں, تو کیوں لوگ ان کے دور میں نہیں پکڑے گئے تھے؟ ایسی ذلیل نہیں کیا تھا. چاند رات کو ادی فریال کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا, یا مریم گرفتار نہیں ہوئی تھی, کون نہیں ہوا تھا؟ مطلب جو کچھ آج ہو رہا ہے خان صاحب کے دور میں نہیں ہوا تھا. میں نے نکالی تھی رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 20 کلو ہیروئن. آج آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا. آج ان کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہی تو اصل ملتا ہے مسئلہ ہے تم لالچیوں کا, کہ کام کوئی اور دکھا رہا ہوتا ہے, گلے تمہارے پڑتے ہیں. جیسے امریکن بھی اب یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ہمیں اس کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ وہ تو انہوں نے زبردستی ہمیں چین بھیجا تھا رشیا پیوٹن کے پاس جس دن یوکرین جنگ کا آغاز ہوا ہے. سب کو پتہ ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو گیم ہے وہ آپ نے اپنے طور پہ نہیں کیا تھا اکیلے, اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی. مگر آپ چہرہ ہے نا اقتدار کا, آپ لالچ میں سب کچھ بھول کے ان کے جرائم اپنے نام خود لکھواتے ہیں. تو آپ کا اپنا ہے نا کہ آپ بعد میں سب کہتے ہیں کہ وہ کرتے تھے. تو اکانومسٹ میں خان صاحب نے کالم میں صاف کہ جی الیکشن متنازع ہوں گے, یہ الیکشن کمیشن تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ الیکشن کرا سکے, اور ہمیں تو یہ حصہ ہی نہیں لینے دینا چاہتا, اور یہ الیکشن ریگڈ ہیں. وہ ساری چیزیں جو روز وہ کہتے ہیں, ان کا ایک نیریٹو جو بن چکا ہے, تو مطلب الیکشن پہلے ہی متنازع ہو چکے. جمہوریت بھی خاص اپنے نزدیک کوئی میٹر نہیں کرتی, اور امریکہ کے ساتھ مل کر میری حکومت کو گرایا گیا, اور ساری چیزیں جو ایک کبھی مکر جاتے ہیں خاص کہ جی امریکہ سے بات آ جاتی ہے کہ جی فوج نے کیا, اب امریکہ پھر شامل ہو چکا ہے, پھر وہ روز کے نیریٹو میں شامل ہے. تو کل واشنگٹن میں امریکہ کے تھنک ٹینکس جو پالیسی میکنگ میں انوالو ہے, وہ اس آرٹیکل پر ان کا کہنا یہ تھا کسی ملاقات میں کہ بھئی یہ ایک صاحب جو پاکستان میں بھی سرو کر کے آئے ہیں امریکن, وہ بڑی اچھی سنا ہے اردو بولتے ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی بالکل پاکستانی لہجے میں, کہا کہ بھئی یہ کیا فلم ہے, ایک طرف اس کے لوگ ہمارے ہر کوریڈور میں, پولیٹیکل کوریڈور میں, گورنمنٹ کے کوریڈور میں ہر طرف ترلے ڈالتے پھر رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور دوسری طرف ہم پر الزام بھی لگاتا ہے, روزہ ڈیلی بیسس پہ الزام لگاتا ہے. تو مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک لمحے کو مان لیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, مان لیتے ہیں نا, کیونکہ آپ لوگوں کا تو ایک طریقہ کار ہے کہ یہ جھوٹ ہے. امریکن کہیں نہیں, کیونکہ امریکن تو سب ملے ہوئے عمران خان سے. تو آپ اپنے بیہیویئر پہ نگاہ ڈال کر دیکھ لیجئے کہ آپ کیا نہیں چاہتے ہیں امریکہ سے. آپ لابنگ فرم سے لے کر, ہر مظاہروں سے لے کر, ہر کوریڈور میں جانے کی ویڈیو بھی موجود ہے آپ کی. تو اگر کسی نے یہ کہا ہے تو کیا غلط کہا ہے. میں یہاں یہ بھی تذکرہ کر دوں کہ کل جن لوگوں کی ملاقاتیں تھیں تھنک ٹینکس میں, کچھ پالیسی میکر سے جو بڑے ریناؤنڈ ہیں, جو ان کا بڑا ایکسیس ہے کہنا چاہیے سسٹم میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ خبریں غلط ہیں کہ آرمی, پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے, یہاں کوئی لاپرواہی یا کوئی ایسے بیان دے کے گئے, یا امریکن سے ملاقاتوں میں کوئی ایسی گفتگو کی ہے کہ جس سے کوئی ناراضگی پیدا ہو, یا ان کے حوالے سے. ان کا کہ نہیں, وی آر کمفرٹیبل. تو وہ جو بھی کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں کہ اپنے کہ بلاک پالیٹکس نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ایک خطے میں ایسے رہتے ہیں جہاں
बड़े ही ताकतें रहती हैं, और फिर उन्होंने कर्ज भी लिया हुआ है, तो उनके साथ ताल्लुकात भी मेंटेन करने हैं, वसाइल के हवाले से भी उन्हें ज़रूरत है। हम भी, वो हमसे भी बिल्कुल कंफर्टेबल है। कोई सबसे अहम बात यह है कि वो डबल नहीं खेलते, वो कोई चीज़ छुपा कर बात नहीं करते, जो नहीं मानना चाहते वो साफ कह देते, विच इज़ वी लाइक इट। मैं बात वादे तौर पे कहा कि ये तो कोई अच्छी बात है कि भाई आप ये नहीं करना चाहते, ठीक है, कन्विंस करने की अगर हमें पावर होगी हम कन्विंस कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन करेंगे और कोई नई किसी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो ये बात है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ बड़ी नाराज़गी का इजहार किया गया है कि उन्होंने कहा कि जी हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका को हमारी ज़रूरत है और हमारी इकॉनमी इज़ गोइंग गुड एंड डूइंग गुड। इन बातों की तरदीद आ गई है, जो मैं खुद आपसे, मैंने कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, और लोग भी आने वाले दिनों में बताएंगे। देखिए जी, दुनिया बड़ी तब्दील होती जा रही है और ख़ासकर आपके खित्ते में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और अमेरिकन को वाकई पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आज ही मैंने एक बहुत डिटेल में आर्टिकल पढ़ा है, मिस्टर कोई प्रोफेसर जियांग है, जो चाइना के जो सरकारी बड़े मैगजीन, उनका एक बहुत बड़ा कॉलम छपा है इंडिया के हवाले से। बड़ी इंडिया की तारीफ़ें की हैं कि जी इन्वायरमेंट से लेकर इकोनॉमिक आस्पेक्ट से लेकर नज़्म व नस्क, इंतज़ामी, शहरी इंतज़ामी मामला तक भारत ने बहुत तरक्की की है। कि दिल्ली में वो जो बदबू कभी 4 साल पहले तक हुआ करती थी वो गायब हो चुकी है, और सोशल एस्पेक्ट में बड़ी कामयाबी की हैं, और इकॉनमी में एक बड़ी ताकत बनने की बुनियाद रख दी गई है। और साथ में कि ये फॉरेन पॉलिसी में ठहराव आया है, वेस्टर्न वर्ल्ड से भी एग्रेसिवली ताल्लुकात आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और चाइना से जो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जिसमें उनको खसारे का सामना है, पहले हाइपर हो जाया करते थे, अब वो दरामदी सलाहियत बढ़ाने की बात करते हैं, मतलब हाइपरनेस खत्म हुई है। एक तवील आर्टिकल। फिर मैंने और चीज़ें गूगल की तो हिंदुस्तान के तारीफ के मामले में चाइना में तो बिल्कुल बिहेवियर ही चेंज हो रहा है। देखिए, मीडिया से पहले परसेप्शन बनता है ना, तो ये अब मुझे समझ आता है कि परेशानी खित्ते में क्या शुरू होने जा रही है, और पाकिस्तान का रोल, अगर इस वक्त हमने नज़्म व नस्क नहीं संभाला अपना, और अपने इदारे दुरुस्त नहीं किए, और ये जो तकसीम दर तकसीम, लड़ाई दर लड़ाई है, इसका खात्मा नहीं किया, तो हम बहुत खसारे में होंगे। पाकिस्तानी आप अवाम बहुत खसारे में होंगे, और जाने क्या हालात होंगे, किसके ताबे होंगे, और कौन कौन सी शराइत माननी पड़ेंगी। खान साहब जैसे लीडर अगर मुल्क में ऐसे ही पैदा होते रहे और उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, जो उनके साथ लोग हैं जो पढ़े लिखे बज़ाहिर नज़र आते हैं, अगर उन्होंने खान साहब को नहीं समझाया, बिहेवियर चेंज नहीं किया, और ये जो यूथ है जो बेरोज़गारी का शिकार है, लैक ऑफ नॉलेज का शिकार है, पढ़ने लिखने से दूरी का शिकार है, और रियासत ने तालीम को आगे नहीं बढ़ाया, और स्पेशली इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत बुरे हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ, आपको ये समझना होगा कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, अगर इतनी सी बातों पे भी क्लैरिटी नहीं है और आपस में कंसेंसस नहीं है, और तनाज़ात दर तनाज़ात और दर तनाज़ात हैं, और रोज़ एक नया तनाज़ा है, तो ये जो आप तरक्की के ख्वाब देखते हैं ना, इसे प्लीज़ भूल जाइए, इससे परहेज़ कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और मुखालफत बराए मुखालफत से कुछ नहीं निकलेगा। तसल्ली से मुखालिफ को सुनिए, और अपनी खामियाँ अगर ऐलान करके माफ़ी मांग कर दूर नहीं कर सकते, तो कम से कम खामोशी से दूर करते जाइए, उससे हटते जाइए, आगे बढ़ने का अमल शुरू हो सके। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। बैरूनी ताकतें, वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, वो चाइना हो, अगर आपके कहीं सपोर्टिव भी है, मिडिल ईस्ट हो, कब तक आपको भरेंगे? जब तक आप अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे, झूठ से परहेज नहीं करेंगे। कि अब खान साहब कहते हैं कि मेरा ग्रोथ रेट 6% था। ये
جمہوری تاریخ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے جو پہلے نمبر پہ ہمیشہ رہے گا. وہ کیسے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں جی, گروتھ ہوتا ہے کیا ہے؟ جی ڈی پی, یہ جو ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتی ہے اس کا ٹوٹل گروتھ. مثال طور پر آپ کا ایک کارخانہ ہے, آپ اس میں 25 لاکھ کا 30 لاکھ کا مال خرید کے لاتے ہیں, 20 لاکھ کا مال بناتے ہیں, پلاسٹک بناتے ہیں, چوڑیاں بناتے ہیں, الماریاں بناتے ہیں, فرنیچر بناتے ہیں. کہ آپ نے 18 لاکھ کا مال بنایا, بیچا, اور 32 لاکھ کا لائے تھے تو 14 لاکھ کا لاس ہو گیا نا. پھر اگلے سال آپ کیا کرتے ہیں, جو 50 مثال کے طور پہ آپ لائے تھے 32 لاکھ کا, آپ لے آئے 42 لاکھ کا مال چائنا سے, اور 6% اس میں آپ نے جو پروڈکٹ 6 کھلونے بنائے تھے پہلے وہ 9% ہو گئے یا 12 بنا لیے, 6% آپ نے اضافہ کیا. اچھا, یہ جو گراس ہوتی ہے پروڈکٹ, یہ ایچ ایوری سنگل کھلونا, الماری, یہ سب کو کاؤنٹ کر کے جو سال بھر میں آپ نے اس کی قیمت, اور ملک بھر میں جتنے کارخانے, سروسز اور جتنا کچھ بن رہا ہے وہ اس ملک کی جی ڈی پی ہوتی ہے. کہ کارخانے نے 32 لاکھ بنائے, پاکستان کے تمام پروڈکشن ہاؤس نے مل کے اور سروسز کے جو بزنس سب نے مل کے 300 ملین کے بنائے, اور اگلے سال 316 کے بنائے, تو وہ گراس ہو گئی نا, گروتھ ہو گئی. مگر آپ نے مال کتنے کا منگوایا, ایکسپورٹ امپورٹ تو کی اللہ بلا کرے 2 بلین کی, اور ایکسپورٹ کی ٹوٹل 6 بلین کی. تو یہ فرق ہے نا. مگر آپ دکھا رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو گروتھ 6% کی ہے. وہ بنایا تھا, بیچا کہاں ہے, وہ قیمت ادا کی 55 ارب ڈالر کا, پورے 55 ارب ڈالر کا لون لیا آپ نے 3.5 سال میں, تاریخ رقم کر دی. اور سب کو گروتھ وہ دکھاتے ہیں, گروتھ دکھاتے ہیں 6%, کہ بھئی آپ اپنے کارخانے میں 1 کروڑ کا نہیں, اگلے سال 2 کروڑ کا ادھار لے کے آپ مال منگوا کے آپ بنا لیں جتنا آپ کو بنانا ہے, مگر بکا نہیں اور آپ نے لون واپس نہیں کیا, تو وہ گروتھ نہیں ہے, وہ نیگیٹیوٹی ہے. آپ نے برباد کر دیا, دیوالیہ کے پاس پہنچا دیا تھا. دیکھیے, سچ جو ہے وہ پریویل کرتا ہے, جھوٹ نہیں کرتا. مقدمے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتے. آج ہی ڈونلڈ ٹرمپ پہ فارن فنڈنگ کے الزام میں 7.8 ملین ڈالر فارن فنڈنگ لینے کے الزام پہ یہاں پہ مقدمہ درج ہوا ہے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اگر سچ ہے تو بھگتنا پڑے گا. نیو یارک سٹی کے میئر ہیں, ان کے اوپر بھی مقدمہ ہے فنڈنگ کے حوالے سے, کچھ ناجائز ذرائع سے. وہ ویل کانفیڈنٹلی کام کر رہے ہیں, وہ الزام نہیں لگاتے ایجنسیوں پر. آپ جب تک اپنے اداروں کی توہین کرتے رہیں گے, ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, ان پہ اعتماد نہیں کریں گے, وہ عدلیہ ہو, الیکشن کمیشن ہو, پولیس کا ادارہ ہو, ان اداروں کو بھی اپنی رسپیکٹ کرانے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. اگر ایسا نہیں ہوگا, معاملات درست نہیں ہوں گے, آپ نیچے جاتے جائیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے دوبارہ. اللہ حافظ.